اچھا، تبلیغ پر وہ لوگ تنقید کرتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے اصل میں اس کا مقصد کیا ہے. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے جس کی ذمہ داری اب اس امت کے اوپر ہے. وہ صرف اپنی جو تنقید کر کے اپنا مقصد پورا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دنیا بھر میں جرائم ہو رہے ہیں، اس کی ذمہ داری جو ہے نا وہ ان پر عائد کر دینی چاہیے، کیونکہ یہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی. بڑی عجیب سی لاجک نہیں ہے ان کی. پھر یہ کہتے ہیں جی یہاں تو لاکھوں لوگ جمع ہیں لیکن ساتھ میں ایک تھانہ ہے وہاں پہ رشوت لی جا رہی ہے، یعنی رائے کے اندر. پھر وہ یہ کہتے ہیں جی لاہور اور پورے پاکستان کے اندر فحاشی عام ہے اور یعنی عام ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے، لوگ جرائم کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داری بھی وہ تبلیغی جماعت کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا نظام ٹھیک ہو جانا چاہیے، دنیا بھر کا نظام ٹھیک ہو جانا چاہیے، اب اتنی دعائیں مانگی جا رہی ہیں. حالانکہ اس کا مقصد، اس دین کے تبلیغ کا مقصد صرف یہ تبلیغ والے ہی جانتے ہیں. ان لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے اس مقصد کے لیے وہ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے یہاں ایک نظام قائم ہے اور یہاں کسی سے کوئی خرچ نہیں لیا جا رہا، یہاں کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا جا رہا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں اپنی مدد آپ کے تحت. تبلیغی اجتماع نومبر 2025 کا پہلا مرحلہ ہفتہ شام کے مناظر. حد نگاہ شامیانے ہی شامیانے ہیں، وضو طہارت کے لیے وضو گاہیں اور غسل خانے ہی غسل خانے ہیں. لاکھوں لوگ ان شامیانوں کے نیچے پرالی کے اوپر بستر لگائے عبادت ذکر اذکار میں مصروف ہیں. پنڈال کے لاؤڈ سپیکر پر عالم کی نرم آواز دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر کا درس دے رہی ہے. مغرب ہونے کو ہے، نماز کے بعد بیان ہے، بیان کے بعد دینی حلقے، مشورے، تذکرے اور پوری دنیا کی فکر لیے سہ روزہ چلہ اور سال کی تیاری ہو رہی ہے. پہلے مرحلے میں سرگودھا، بنو، دیر باجوڑ، راولپنڈی اور سندھ کے حلقے سے تبلیغی حضرات یہاں موجود ہیں. 52 نمبر اس وسیع پنڈال میں اپنا حلقہ، مسجد اور محلے کے تبلیغی حضرات تک پہنچنے کی سب سے اہم اور مستند نشانی ہے. 52 نمبر کے بعد راستہ نمبر اور پھر حلقہ نمبر. کمال ترتیب سے پورا پنڈال منظم ہے. پنڈال کے شامیانوں، راستوں، وضو گاہوں، غسل خانوں، کینٹین، ہر جگہ تبلیغی حضرات ہی تبلیغی حضرات، اور پنڈال کے اطراف بسوں، ٹرکوں، ہائی ایس، کاروں، رکشوں اور موٹر سائیکلوں کی قطاریں ہی قطاریں ہیں. یہ سب اس مقصد کی تکمیل کی تیاری کے مرحلے ہیں جس میں خود دین سیکھ کر پورے عالم میں اسلام کی تبلیغ کی ذمہ داری قبول کرنا ہے. تنقید کرنے والے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے سماجی برائیوں، دھوکہ، استحصال، غربت، ناانصافی، جہالت، رشوت، ناپ تول میں کمی، قتل و غارت، ریاستی نظام کی ناکامی اور اپنی ذمہ داری بھی پوری نہ کرنے کی ناکامی کا ملبہ تبلیغی جماعت پر ڈال کر شرمندہ ہونے کی بجائے اسکالر اور فلاسفر بننے کی داد چاہتے ہیں. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس پہ ہونے والے خرچ کو بیواؤں کو دے دینا چاہیے. یعنی طرح طرح کی لاجک دینے کے بعد وہ اپنی تنقید میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنے مقصد میں جو تنقید کرنے والے بالکل ناکام ثابت ہوئے، جبکہ یہ تبلیغی حضرات اپنے مقصد میں بالکل کامیاب ہیں. ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ مقصد لے کر اس جگہ آیا جائے، پھر کریا کریا کوچا کوچا جایا جائے اور لوگوں کو تبلیغ اور اسلام کی دعوت دی جائے. دعوت تبلیغ ہمیشہ کامیاب رہے گی کیونکہ یہی زندگی کا مقصد ہے. تنقید والے ہمیشہ ناکام ثابت ہوں گے.